ایک شخص ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا، سنی ہونے کا دعویٰ کر لیا، اہل سنت کی ضروریات کو مان لیا، اور لغزش ہو گئی، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، بولنے میں یا لکھنے میں کیا ہو گیا؟ غلطی ہو گئی۔ اس کے دل و دماغ میں کہیں نہیں تھا کہ ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، نہ بولنے کے وقت نہ لکھنے کے وقت غلطی ہو گئی، اور 10 لوگ سن رہے تھے یا پڑھ رہے تھے، انہوں نے گرفت کر لی، اس نے توبہ کر لیا، بات ختم۔ وہ بدستور جیسے پہلے تھا وہ سنی، پہلے تھا وہ مسلمان، اسی طرح وہ اب بھی مسلمان ہے اور سنی ہے۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ یا یہ کہ اس نے کوئی بات لکھی یا کوئی بات کہی اس نے کسی نے، اور اس کا ایک ایسا معنی، بھوڑا معنی آپ نے پکڑ لیا، جو معنی اگر مان لیا جائے تو سراسر وہ دین سے باہر ہو جائے گا، سنیت سے باہر ہو جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ لیکن جب اس سے آپ نے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کہی اور آپ کی بات سے یہ معنی نکلتا ہے، اس نے کہا ہاشا و کلا، میں نے یہ معنی میں کبھی نہیں کہا، اور جو اس معنی میں میری بات کو سمجھے وہ بھی کافر اور میں بھی کافر۔ میں اس معنی کو، اس بات کو اس معنی میں اگر میں لوں تو میں بھی دین سے باہر ہو جاؤں گا، میں نے یہ معنی لیا ہی نہیں۔ تو فقہا فرماتے ہیں، علماء اہل سنت فرماتے ہیں، متکلمین فرماتے ہیں، دلائل موجود ہے، فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے گویا وہ مسلمان ہے اور سنی ہے بدستور، اس کے اسلام میں اور اس کی سنیت میں کوئی ریب، کوئی شک اور کوئی مرض نہیں آیا، محفوظ ہے۔ یا یہ، اور آگے بڑھتے چلیے، یا یہ کہ اس نے کوئی بات کہی، جان بوجھ کے اس نے بات کہی، ایک قول لکھا ہم نے یا ہم نے بولا، جان بوجھ کے ہم نے ایک بات کہی، اور اس کا ایک معنی آپ نے لیا یا 100 معنی نکل رہا تھا، اپنے 99 معنی آپ نے پکڑ لیا، اور 99 معنی ایسے تھے، 99 پہلو ایسے تھے اس جملے کے کہ جو کفر کی طرف جا رہے تھے، آپ نے کفر کا فتویٰ دے دیا۔ اور جب وہ فتویٰ، جب وہ حکم اس قائل یا عامل تک پہنچتا ہے یا اس محرر تک پہنچتا ہے تو محرر کہتا ہے ہاشا وکلا، میں نے یہ معنی نہیں لیے، میں نے یہ 99 پہلو کو میں نے قبول ہی نہیں کیا، میں نے تو صرف ایک معنی لیا ہے جناب، جو معنی دین کے قریب ہے اور دین میں داخل رکھنے کے لیے کافی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، متکلمین فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں، حتیٰ کہ محدثین نے بھی صراحت کر دیا اشارہ میں، احادیث کی شروحات میں، کہ وہ مسلمان رہے گا، کسی چیز کی اب ضرورت نہیں اس نے ایک معنی لیا نا، صحیح والا معنی، اس لیے وہ مسلمان رہے گا، اس کو کوئی باہر نہیں کر سکتا دین سے۔ یا یہ، اور آگے بڑھیے، یا یہ کہ ایک آدمی ایک ایسی بات کہا یا ایسی بات لکھ دیا جس سے دین کی بنیادی چیزوں میں سے کسی کا انکار ہو گیا، ضروریات دین میں سے کسی کا انکار لازم آ گیا، صراحتاً آ گیا، لازم نہیں بلکہ صراحتاً آ گیا، کہہ گیا وہ۔ یا یہ کہ اس نے کوئی ایسا عمل کیا جو بلا شبہ شرک تھا، کفر تھا، کوئی چارہ نہیں تھا اس کو اسلام میں بچنے کا، کیا اس نے، اور گواہ بھی موجود ہے، اس کی گواہی بھی دی جا رہی ہے لوگوں کی طرف سے، اور گواہ عادل ہے۔ ایک چیز سمجھ لیجیے آپ کہ دین اسلام حق ہے، دین اسلام حق ہے، اور حق غالب ہوتا ہے، اور کفر مغلوب ہوتا ہے۔ تو حق کے غلبے کے لیے ایک گواہ بھی کافی ہے، حق کے ظہور کے لیے ایک گواہ بھی کافی ہے، اگر وہ عورت ہی ہو، اگرچہ وہ عورت ہی ہو۔ جیسے کہ ایک شخص ہے، انتقال کر گیا، اور ایک عورت آئی آپ کے پاس، اس نے کہا کہ وہ شخص جو انتقال کیا ابھی اس نے میرے سامنے کلمہ طیبہ پڑھا تھا اور دین اسلام کو قبول کیا تھا، اب آپ کے اوپر اور آپ کی برادری پر، اہل اسلام پر لازم ہے کہ اس کو غسل دے، کفن پہنائے، جنازے کی نماز پڑھے۔ ایک گواہ
ایک گواہ عورت کی گواہی مان لی گئی، حق کے ظہور کے لیے گواہ کافی ہے، لیکن حق کے مرتفع ہونے کے لیے، زوال کے لیے، حق کو زائل کرنے کے لیے دلیل قطعی بدیہی متواترہ ثبوت چاہیے، یا کم از کم 4 گواہ چاہیے، یا اس سے بھی کم بعض کے ہاں 2 گواہ چاہیے، اور وہ بھی عادل گواہ چاہیے، عادل و ثقہ گواہ چاہیے۔ حنفیہ کے یہاں 2 گواہ چاہیے، اور شوافی کے یہاں 4 گواہ چاہیے، کیونکہ انہوں نے قتل پہ اس کو زنا پہ انہوں نے قیاس کیا کہ زنا کی سزا قتل، اور یہاں بھی کفر کی سزا قتل، کفر کی سزا قتل، ارتداد کی سزا جان جائے گی۔ تو یہاں جان کی باری آ رہی ہے، اس لیے 4 گواہ چاہیے، لیکن حنفیہ نے کہا کہ 2 گواہ کافی ہے اور عادل ہونا چاہیے۔ اب 2 گواہ بھی گزر گئی، میں بات کہہ رہا تھا کہ ایک ایسی بات ہے جو بنیادی دین کو ہلا دے، اس کا انکار ہو جائے، میں نے کوئی بات کہی یا کسی نے کوئی بات کہی اور دین کے کسی رکن کا انکار ہو گیا صراحتاً، اور جب گواہی بھی گزر جائے، اب اگر اس سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے ایسی بات کہی ہے جناب، غور سے سننا بچوں، کیا آپ نے ایسی بات کہی ہے؟ اب اس نے کہا کہ ہاشا وکلا، میں نے ایسا نہیں کہا ہے، نہ میں نے ایسا کیا ہے، تو تمام فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا یہ انکار ہی توبہ ہے، اس کا یہ انکار ہی توبہ ہے، اب الگ سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت اس کو نہیں ہے، اس نے توبہ کر لیا، انکار کر دیا، گویا اس نے اس کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا، اس نے جو عمل کیا تھا یا جو قول کہا تھا اگرچہ وہ صریح تھا اور کفر واضح تھا، اس کے باوجود اس کا یہ انکار اس کے حق میں توبہ ہے۔ علامہ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح السیر الکبیر میں کہتے ہیں اسی عبارت کو جو میں بتا رہا ہوں، اور اسی کو نقل کیا ہے حضرت علامہ امام برہان الدین بخاری حنفی نے بھی المحیط میں، اور اسی بات کو نقل کیا ہے علامہ امام ابن حمام حنفی نے اپنی کتاب فتح القدیر میں، اور اسی بات کو نقل کیا ہے علامہ ابن نجیم حنفی نے اپنی کتاب الاشباح والنظائر میں، اور اسی بات کو انہوں نے نقل کیا ہے علامہ زین الدین ابن ابراہیم ابن نجیم نے اپنی کتاب بحر الرائق میں۔ یہ وہ کتابیں ہیں، کتابوں کا نام پڑھ کے اگر آپ دم مار دیجئے گا تو دال سے با تک سب کا جادو ختم ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ یہ ان کتابوں کا میں نام لے رہا ہوں۔ اس کے بعد اسی عبارت کو نقل کیا ہے صاحب در مختار علامہ حسکفی نے در مختار میں، اور اسی بات کو نقل کیا ہے علامہ ابن عابدین شامی نے اس کی شرح کرتے ہوئے۔ اب وہ عبارت ہے کیا، وہ بھی سن لیجئے، عبارت دیکھیے، انکار ردہ توبہ، مرتد کا انکار کیا ہے؟ توبہ ہے۔ ارتداد سے اگر مرتد ارتداد سے انکار کر رہا ہے اگر وہ مرتد، تو یہ انکار ہی توبہ ہے۔ فَإِذَا شَهِدُوا عَلَى مُسْلِمٍ بِالرِّدَّةِ وَهُوَ مُنْکِرٌ، کسی مسلمان پہ 2 شاہد گزر گئے، 2 گواہ نے گواہی دے دی اور وہ اس نے کیا کر دیا، اس کا انکار کر دیا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ فقہا فرماتے ہیں لا يتعرض له، تو اب اس سے تعرض نہیں ہوگا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لا لتکذیب الشہود العدول، گواہوں کے تکذیب کی وجہ سے نہیں، بل لأن انکارہ توبہ و رجوع، بلکہ اس لیے کہ اس کا انکار ہی کیا ہے؟ توبہ اور رجوع ہے، توبہ اور رجوع ہے۔ ہم نے کتنا نام لیا؟ 7 لوگوں کا نام لیا۔ یہ 7 بڑے علماء، اہل سنت کے علماء اپنی اپنی کتاب میں اس اصول کو نقل کرتے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں اس اصول کو بھوتھی چھری سے ذبح کیا جاتا ہے اور اہل سنت ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ آپ دین کے اصول کو، علم کلام کے اصول کو، اہل سنت کے اصول کو بھوتھی چوری سے ذبح کیجئے اور سنی ہونے کا دعویٰ کیجئے، آپ کو سنی مانا جائے گا؟
पागल होगा जो सुन्नी मानेगा आपको जनाब। अगर इल्म आ गया ना इस कौम के पास तो आपको सुन्नियत से बाहर समझेगा, वो बाहर वो करेगा नहीं। आप खुद ऑलरेडी पहले से अपना रास्ता बना चुके हैं बाहर की तरफ। तो सुन्नियत, हनफियत या इस्लाम कोई टैग नहीं है, कोई लेबल नहीं है, कोई सनद और सर्टिफिकेट का नाम नहीं है, बल्कि एक नजरिया है, एक फिक्र है, एक अकीदा है। जो जो इस अकीदे पे होगा वो मुसलमान कहलाएगा, सुन्नी कहलाएगा। जो अकीदे से हटा होगा तो हटा हुआ कहलाएगा। ऐसा नहीं कि आप सुन्नी घर में पैदा हुए तो सुन्नी हो गए, आप मुसलमान के घर में पैदा हुए तो मुसलमान हो गए। आपने अगर इस्लाम को समझ लिया तो आप मुसलमान हैं, मान लिया मुसलमान हैं। आपने अहले सुन्नत के उसूल को और उसकी ज़रूरियात को समझ लिया और कबूल कर लिया तो आप अहले सुन्नत हैं। तो इसके लिए इल्म दरकार है कि जेल। सुन्नी बनने के लिए, मुसलमान बनने के लिए इल्म की ज़रूरत है, जेल की नहीं। और जब इल्म आ जाएगा तो चीज़ें दिखने लगेगी, दो दो चार की तरह आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएंगी। और यही इल्म आप तक के पहुंचना नहीं चाहिए। इसी फार्मूले पे आज अमल हो रहा है। ये इल्म आप तक नहीं पहुंचना चाहिए, इसी फार्मूले पे अमल किया जा रहा है। उम्मत को इल्म की ज़रूरत है, उम्मत को इल्म की ज़रूरत है। गज़ा के मुसलमानों को पानी और दवा की ज़रूरत है ना, उससे ज़्यादा हम लोग बदहाल हैं। हम लोगों को उससे ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है। वहाँ तो जान मारी जा रही है जनाब। पानी नहीं है, खाना नहीं है, दवा नहीं है तो जान चली जा रही है लोगों की। और यहाँ इल्म नहीं है तो ईमान चला जा रहा है। जान से बढ़ के ईमान है। और वो जान मारने वाले जालिम हैं और ये ईमान मारने वाले सुन्नी हैं। हर दिन ईमान ज़बह करते हैं एक दूसरे का। ये सुन्नी है, ये जालिम नहीं है, ये बड़े जालिम हैं। कितना सुना, मेरी किताब पढ़ लीजिएगा, उसमें सब चीज़ें हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि किसी पे कुफ्र का हुक्म लगाना उसको कत्ल करने की तरह। एक जगह और एक हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पूरी दुनिया का ख़त्म हो जाना अल्लाह के लिए आसान है एक आदमी का काफिर होने से। आप पूरे पूरे गांव को, पूरे पूरे शहर को, पूरे पूरे कुंबे को, पूरे पूरे इदारे को काफिर बना देते हैं एक लम्हे में, और कहते हैं हम सुन्नी हैं। जालिम है ये। इन जालिमों को आप जैसे उलमा की ज़रूरत है कि ये उलमा जब इल्म से आरास्ता होकर इन जालिमों के सामने खड़े होंगे तब इनको समझ में आएगा कि हाँ आज किसी से मुलाकात हुई है, किसी सुन्नी से भेंट हुआ। तो असल सुन्नी बनने की ज़रूरत है, और वो अहले सुन्नत बनने के लिए अहले इल्म होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जिस दौर में पैदा हुए हैं, जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये दौर इतना नाजुक है कि सियासी लिहाज से और मजहबी लिहाज से काबिल अफसोस। जिस पहलू पे आप चले जाइए अफसोस ही होगा। ऐसे में हमारी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हो गई हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वाज़े अंदाज में समझें और दूसरों तक के उसको पहुँचाएं। अगर हम खुद नहीं समझेंगे तो दूसरों तक पहुँचाएंगे क्या? और भी बहुत सारी बातें हैं जो इंशाअल्लाह होती रहेगी। और ये जितनी बातें हमने कही है, अगरचे हमने उर्दू में कहा है, लेकिन ये जान लीजिए कि किसी अरबी इबारत का वो तर्जमा था या उसकी शरह थी। हर बात के पीछे कोई न कोई दलील मौजूद है, बिला दलील कोई बात हमने नहीं कही। और अगर कहने में, सुनने में कोई लग़ज़िश हुई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफ़ूर रहीम है, उससे दुआ करते हैं हम कि अल्लाह बख्शने वाला है और हम उसके गुनहगार बंदे हैं, वही बख्शेगा तभी हम बख्शे जाएंगे। और किसी की बारगाह में झुकने की ज़रूरत नहीं है, उस बारगाह में झुकने वाले को किसी की बारगाह में झुकने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत मजबूती से इल्म दीन हासिल करिए और बहुत मजबूती से आप दीन के और सुन्नियत के तर्जमान बन जाइए, ताकि उम्मत को जो एक मर्ज में इन लोगों ने मुब्तला कर दिया है, एक ऐसे खाई में ले जाकर के उम्मत को डाल दिया है कि उम्मत का एक एक फर्द इस वक्त कराह रहा है।
गांव गांव लड़ रहा है, एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ रहा है, भाई भाई को मुसलमान समझने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हालात में अहले सुन्नत और अहले इस्लाम के उसूलों को लेकर के आप जब अपने समाज की तरफ लौटेंगे तो लोगों को सुकून मिलेगा, लोगों को करार आएगा। और इस इस्तिराबी हालात में, इस तफरक़े की हालात में लोगों को उम्मीद बढ़ेगी कि हाँ कोई आलिम आया है जिसने दीन की बात की है और दिल की बात की है। तो दीन की बात सीखिए और उसी को दूसरे तक के पहुँचाइए, उम्मत की ये लाजमी ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कहने और सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।